نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، ارے ہم محبت بانٹتے ہیں اداکاری نہیں کرتے، اور برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر اے وطن والو، برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر اے وطن والو، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ میرے محترم و معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ یہ ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا دن ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا تھا۔ ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب اس ہندوستان کی مقدس سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اور جب یہ سادی سی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی، تو اس وقت انگریزی اقتدار کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستے کی قربت و جوری سے بے فکر ہو کر، راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر، اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسموں کو لہو لہان کروایا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے پھانسی کے فندوں پر چڑھنا پسند کیا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے برسر عدالت نغم آزادی سنائی، تو مالٹا کی کوٹریوں کو ہمیں اپنا وطن بنانا پڑا۔ میرے محترم دوستو، اس طرح کی صدیوں کی غلامی کے بعد یہ ملک ہندوستان ہماری قربانیوں کی بدولت انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا، اور ہم نے جمہوریت کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے تاکہ مختلف مذاہب و ادیان اور نظریات و عقائد کے کروڑوں ہندوستانی آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن دوستو، آزادی کے بعد یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد، یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد، جیسے بے حس باپ کوئی دوسری شادی کے بعد۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور آزادی کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ارے کبھی گورکشک کے نام پر مسلمانوں کا قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی صرف شک و شبے کی بنیاد پر ہمارے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، تو کہیں ہماری ماؤں اور بہنوں کی عفت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو کہیں ہمارے معصوم بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جا رہا ہے، اور کہیں ہماری مساجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، تو کہیں ہمارے مکاتبوں پر شک کی نظریں ڈالی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہو چکی ہے کہ آج ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں ان فرقہ پرست طاقتوں کو اور ان اتحاد کے دشمنوں کو اور سیکولرزم کے نام پر ان سیاست کی روٹیاں سیکنے والوں کو کہ کان کھول کر سنو، جب تک اس زمین پر ایک کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا، خدا کی قسم اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو ہم کو اپنی شریعت پر عمل کرنے سے روک سکے۔ ارے ہم کل بھی عمل کرتے تھے، آج بھی عمل کرتے ہیں، اور روز قیامت تک ہم عمل کرتے رہیں گے۔ اور دوستو، ہم کل بھی اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے سولی پر چڑھتے تھے، آج بھی چڑھ سکتے ہیں۔ کل بھی ہم اس ملک کی آزادی کے لیے پھانسی کے فندوں کو چومنا پسند کر لیا کرتے تھے، آج بھی کر سکتے ہیں۔ کل بھی ہم اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ کرتے تھے، آج بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے مذہب و ملت اور دین و دھرم پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ ارے مظلوم سہی مجبور نہیں ہے ہم، مظلوم سہی مجبور نہیں ہے ہم، اگر شریعت پہ آنچ آئی تو بابا ہم بھی ضد پہ آ جائیں گے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہندوستان کے اندر کیسے حالات ہے، آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے،
اور میں آپ کو اس کی ایک اہم وجہ بتاتا چلوں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں رچی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، مسلمانوں کو اس ملک سے آخر اتنی محبت کیوں ہے۔ ارے ہم کیوں نہ اس ملک سے محبت کرے، ارے کیوں نہ ہم اس ملک سے پیار کرے، ہم تو جیتے جی بھی پیار کرتے ہیں اور مرتے دم تک پیار کرتے رہیں گے۔ اور محبت کا سرٹیفکیٹ کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے سے لینے کی ضرورت نہیں، ارے ہمیں محبت کا طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، ہمیں محبت کا سلیقہ قرآن نے سکھایا ہے، ہمیں ناولوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سازشیں، ہر طرف سازشیں۔ آج میں آپ کو یہ بات ایک صاف طور پر کہنے جا رہا ہوں کہ ایسی جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں یقیناً وہ آٹے میں نمک کی طرح ہے، لیکن ان کی وجہ سے ہندوستان کا ماحول بگڑ رہا ہے، ان کی وجہ سے ہندوستان کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم تمام ہندو مسلم عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ ہم اکٹھا ہو کر ان آستین کے سانپوں کو، ان زہریلے سانپوں کو کچل ڈالے اور ملک کی بقا کی فکر کرے۔ میرے محترم دوستو، ہمارا یہ ملک ہندوستان جمہوریت کا پاسبان، اسے کچھ نالائق ملک کے غدار ہندوستان کو قبرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، جب تک اس زمین پر ایک کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا، کوئی بھی ہندوستان کی آبرو سے نہیں کھیل سکتا۔ ارے ہندوستان کے چپے چپے کو جب بھی ضرورت پڑی، ہمارے لال آگے بڑھے، کبھی میر عبد الحمید کی شکل میں، تو کبھی خان عبد الغفور کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کی شکل میں، تو کبھی حضرت شیخ الہند کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کی شکل میں، تو کبھی حضرت ٹیپو سلطان کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی شکل میں، تو کبھی بھگت سنگھ کی شکل میں۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، اور ہم اس ملک کے حصے دار ہے، کرایہ دار نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، آج جو یہ فرقہ پرست طاقتیں یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم اس ملک سے محبت نہیں کرتے، ہم اس ملک میں رہنے والے باشندوں سے محبت نہیں کرتے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے کبھی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے یا تم تاریخ کو بھول چکے ہو؟ ارے اگر تمہارے تاریخ یاد نہیں ہے تو آؤ میری بات کو سنو۔ کیا تم بھول گئے مولانا ابوالکلام آزاد کے اس جملے کو کہ جو انہوں نے 1923 کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا شخص آ کر مجھے یہ کہے کہ ابوالکلام کل ہندوستان کو آزادی مل جائے گی، کل ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ تم ہندو مسلم پریم محبت کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ اس وقت ابوالکلام نے کہا تھا کہ میں ایسی آزادی پر لات مارتا ہوں، مجھے ایسی آزادی کی ضرورت نہیں، ارے مجھے تو ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کی محبت اور ان کا اتحاد چاہیے۔ یہ پیغام دیا ہے ہم نے ملک کو، لیکن آج ہمیں بدنام کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے اور ہمارے مدارسوں پر ISI ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ یہ اپنی گندی سوچ و فکر کو شریعت میں داخل کرنے، اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ارے تم لاکھ کوشش کر لو، تم کوشش کر کر تھک تو سکتے ہو، تم کوشش کر کر مر تو سکتے ہو، لیکن تم نہ تو ہمارے دلوں سے اس ہندوستان کی محبت کو کم کر سکتے ہو اور نہ تم ہمیں اپنی شریعت سے پھیر سکتے ہو۔ آج کی اس 26 جنوری کے دن سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، آپ اپنی شخصیت کو سمجھیے، آپ مستقبل کی فکر کیجئے۔ خدا کی قسم، اگر آپ اب بھی خواب غفلت میں سوتے رہو گے، اگر آپ ابھی بھی اپنے اس غفلت کے پردے سے بیدار نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیے یہ آنے والی نسلیں ہمیں کوسے گی۔ آج عہد کریے کہ انشاءاللہ ہم جمہوریت میں بھی آگے بڑھیں گے، ہم سیاست میں
بھی حصہ لیں گے، ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے ملک میں رہنے والے باشندوں کی حفاظت کریں گے۔ موجودہ ہندوستان کے یہ حالات ہمارے احساس مذہبی، دینی حمیت اور عقیدہ توحید کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم کو عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تم کو اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اگر تم کو اپنے بچوں سے پیار ہے، اگر تم کو اپنے مکاتبوں سے پیار ہے، اگر تم کو اپنی مساجدوں سے محبت ہے، تو بغض و عداوت کی زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھو اور ملک کی بقا کے لیے جد و جہد کرو۔ خدا کی قسم، جب ہم بغض و عداوت کی زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھیں گے تو یہ باطل طاقتیں پیچھے ہٹے گی۔ تو میرے محترم دوستو، آپ آگے بڑھیے ملک کی بقا کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے اور اس میں رہنے والے باشندوں کی حفاظت کے لیے۔ وہ لوٹ رہے ہیں سپنوں کو، میں چین سے کیسے سو جاؤں، وہ لوٹ رہے ہیں سپنوں کو، میں چین سے کیسے سو جاؤں، وہ بیچ رہے ہیں بھارت کو، میں خاموش کیسے ہو جاؤں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔